بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ اس میں قرات نہیں کی جائے گی، بعض یہ کہتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ اس میں پڑھی جائے گی۔ پہلی روایت ہے حضرت ابن عمر سے، فرماتے ہیں کہ ان حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہما اخبرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا سكت المؤذن من الاذان صلاة الصبح والنداء الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن خاموش ہو جاتا صبح کی اذان سے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ہلکی زیادہ لمبی نہیں ہوا کرتی تھی نماز کھڑے ہونے سے پہلے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خفیفتین سے پتہ چلتا ہے، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی رکعات میں قرات نہیں کی جائے گی، کیونکہ جب قرات کی جائے گی تو وہ طویل ہو جائیں گی، خفیفتیں تو نہیں رہیں گی، اس لیے قرات بالکل نہیں کی جائے گی۔ بعض محدث فقہا یہ فرماتے ہیں کہ قرات کی جائے گی سورہ فاتحہ۔ تو دونوں گروہوں نے اسی سے استدلال کیا ہے، یہ ان کا مستدل ہے۔ تو چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرات کی ضرورت نہیں ہے، اگر سنتیں پڑھنے والا کچھ پڑھنا چاہے تو بس سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر اس روایت سے استدلال کرتا ہوں کہ دونوں رکعتوں میں فاتحۃ الکتاب پڑھی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتی الفجر، فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، رکعتین خفیفتین ہلکی، حتی اقول هل قرأ فیہما بأم القرآن، یہاں تک کہ میں تعجب سے کہتی سوچتی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اگلی روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو شعبہ سے ہے تو یہ دوسری روایات سے مختلف ہے جو اس سے پہلے۔ تو پہلے جو روایات کی گئی جس میں یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرات نہیں کرتے تھے، خفیف پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس کی تفصیل بیان کرتی ہے کہ خفیف پڑھتے تھے مگر غالباً سورہ فاتحہ ہی پڑھتے تھے۔
اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خفیف پڑھتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی صورت نہیں پڑھی جائے گی، ان پر یہ رد ہے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے۔ البتہ یہ بات تو ممکن ہے، آپ بھی سمجھتی ہیں کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ چند آیات پڑھی ہی جائیں تب بھی نماز طویل نہیں ہوتی، خفیف ہی رہتی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز وہ تو لمبی طویل ہوا کرتی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ضرور کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوں گے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہوں، ساتھ کوئی صورت بھی ملاتے ہوں، اور قرات نہایت ہلکی پھلکی کرتے ہوں، فرماتے ہوں، یہاں تک کہ دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا ہو کہ گویا کہ آپ نے قرات کی ہی۔ تیسرا موقع یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت بھی ملائی جائے۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفی ما یقرأ فیہا وذکرت قل یا ایہا الکافرون وقل هو اللہ۔ فرماتی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفیف قرات فرماتے تھے اور یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ ان صورتوں کا پڑھنا مجھے یاد ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت شعبہ کے ذریعے سے ہے، اس سے قرات بھی ثابت ہو گئی اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی ثابت ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور کوئی صورت بھی ملاتے تھے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ما عصی ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین قبل الفجر والرکعتین بعد المغرب قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ۔ فرماتے تھے کہ جو کچھ مجھے اس قرات کے متعلق یاد ہے وہ میں نے فجر کی 2 رکعتوں اور مغرب کے بعد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، 2 رکعتوں کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 2 صورتیں پڑھنی چاہیے، فجر اور مغرب سے پہلے سنت اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں وقل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ ظاہری سی بات ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام لمبی لمبی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے رات کے نفلوں میں، تو پھر اس کے مقابلے میں یہ 2 مختصر سنتیں جن میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی جا رہی ہے، وہ تو مختصر ہی لگنی تھی، ہلکی پھلکی لگنی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ آپ کچھ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اگلی روایت حضرت ابن عمر سے، فرماتے ہیں کہ رمقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 مرة او 25 بعد المغرب بقل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ۔
ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کنکھیوں سے یعنی آنکھوں کے کناروں سے جوانب سے جیسے بندہ سامنے چہرہ ہے کسی طرف لیکن دیکھ دوسری طرف رہا، ٹھیک ہے، آنکھیں ایسے پھیر کے فرماتے ہیں اس طرح سے میں نے 24-25 مرتبہ آپ کو دیکھا، چاش کی 2 رکعت اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اگلی حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الفجر فی الاولی منہما قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وفی الثانیہ قل آمنا باللہ واشہد بأننا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں قول آمنا باللہ اور دوسری رکعت میں قل آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی السجدتین قبل الفجر فی السجدۃ الاولی قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی الآیہ وفی السجدۃ الثانیہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، یہ آیات پڑھا کرتے تھے فجر کی رکعت۔ آگے حضرت انس سے بھی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ آگے جابر سے روایت ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی تو پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، سورت مکمل ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسا بندہ ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس میں ایمان کا ذکر ہے نا، لا انتم عابدون ولا انا عابد۔ اچھا، اگلی رکعت میں اس نے قل هو اللہ احد پڑھی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا عبد عرف ربہ، ایسا بندہ ہے جس نے رب کو پہچان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس دن کے بعد یہی 2 صورتیں دونوں رکعتوں میں پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ آثار ہیں جن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ خفیف پڑھا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے خفیف ہوتی تھی کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے بڑی صورتوں کے مقابلے۔ البتہ جو نوافل ہیں ان میں طول قیام یہ افضل ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ اور فجر کی سنتوں کی بہت تاکید ہے، حدیث میں فرمایا کہ تم نہ چھوڑو فجر کی 2 سنتیں اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں، یعنی جنگ کے عالم میں بھی تم فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، یہ اتنی اہم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جن نوافل پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ شدت اور مواظبت اختیار فرمائی وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس باب کا خلاصہ ہے۔ اگلا باب ہے باب الرکعتین بعد العصر، عصر کے بعد 2 نفلوں کا حکم۔ جمہور فقہا اس کے قائل نہیں ہیں بلکہ مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں، البتہ مغرب کی اذان کے بعد تو پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز سے پہلے فقط اہل ظواہر جو ہیں ان کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ
نبی علیہ السلام جس دن میرے پاس ہوتے تھے تو عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اگلی روایت بھی حضرت عائشہ سے ہے کہ عصر کے بعد کی 2 رکعتیں نبی علیہ السلام کسی بھی حالت میں ترک نہیں فرماتے تھے، ٹھیک ہے، سرن اور اعلانیتاً کسی بھی حال میں آپ پڑھتے تھے، باہر یا گھر میں۔ اور دوسری کب فجر کی 2 رکعتیں وہ بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے، یہ 2 رکعتیں آپ علیہ السلام نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اگلی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ ان کو نہیں چھوڑتے تھے، اور اس سے اگلی روایت بھی حضرت عائشہ سے یہی ہے کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکعتین عندی بعد العصر، تو کبھی آپ نے یہ رکعت نہیں چھوڑی۔ اگلی روایت کا مفہوم بھی یہی ہے۔ آگے روایت ہے زید بن خالد جوہنی سے، تو وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ زید بن خالد جوہنی انہوں نے زید کو عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا، صاحب نے ان کو 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا، اور زید کہنے لگے میں ان کو اس وقت سے نہیں چھوڑتا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس وجہ سے بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اہل ظواہر یہ کہتے ہیں۔ جمہور فقہاء ائمہ اربعہ جو ہیں ان کا یہ مسلک نہیں ہے، اہل ظواہر ویسے بھی حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے تھے، بس جیسے کہ آج کل اہل حدیث حضرات ہیں، اہل ظواہر بھی اسی طرح سے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا کرتے تھے، راجع مردود ناسخ منسوخ کو نہیں دیکھتے تھے۔ تو یہ فقط ان حضرات کا موقف اور مسلک ہے، کسی اور امام کا یہ مسلک نہیں ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد رکعت نہیں چھوڑی، اسی سے ان روایات سے اہل ظواہر یہ استدلال کرتے ہیں کہ عصر کے بعد کی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تو ان کی ترتیب میں فریق ثانی جو ہے فقہاء، جمہور فقہاء وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ کیسے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، ان سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا فرمائی، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو ان 2 رکعتوں کا حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا، آج مشغولیت کی وجہ سے رہ گئی، تو بس اب میں نے پڑھ لی۔ تو جب پڑھ لی تو بعض روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں۔ اسی حدیث کا جو یہی حدیث ہے، اسی میں بعض جگہ پر تفصیل ہے
کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شروع کر دی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ نماز کو شروع کر دے اور اس کو ختم کر دے، مطلب وہ سلسلہ ختم کر دے۔ آگے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کثیر بن سلط کو منبر پر فرمایا تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے عصر کی بعد کی جو دو رکھتے ہیں اس کے متعلق سوال کرو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کا معمول تھا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت ابن عباس نے عبداللہ بن حارث کو کہا کہ تم بھی اس کے ساتھ جاؤ، تو ہم ان کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تم اس کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ چنانچہ ہم نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے، عصر کے بعد کا وقت تھا، آپ نے 2 رکعتیں نماز عطا فرمائی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ رکعتیں پہلے تو نہیں پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس بنو تمیم کا وفد آ گیا تھا یا صدقہ آ گیا تھا، تو انہوں نے ظہر کے بعد ان کے پڑھنے سے مجھے مشغول کر دیا، میں نہیں پڑھ سکا، مصروف ہو گیا ان کے ساتھ۔ اور یہ وہی 2 رکعتیں ہیں، یہ عصر کے بعد کی کوئی رکعتیں نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی حدیث جو ہے یہی حدیث مبارکہ ہے، اس میں مزید وضاحت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مسجد میں ان کو اس لیے نہیں پڑھا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں اور لوگ مجھے دیکھیں، تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں، اس لیے میں نے گھر میں آ کے ادا کیا۔ تو دیکھیے اس روایت سے بھی عصر کے بعد رکعت کسی قسم کی نماز پڑھنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ ان کو ہمارا سلام کہنا اور ان سے عصر کے بعد والی 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھنا۔ تو اور ان سے کہنا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ یہ 2 رکعت پڑھتی ہیں، اور ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے منع فرماتے تھے۔ تو ابن عباس میں فرماتے ہیں کہ میں تو لوگوں کو ان رکعات کے پڑھنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مارا کرتا تھا۔ قریب کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ قریب گئے تھے حضرت عائشہ کے پاس، تو میں نے وہ بات ان تک پہنچائی جس کی خاطر انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تم ام سلمہ سے پوچھ لو، چنانچہ میں ان کی خدمت میں پہنچا، جنہوں نے مجھے بھیجا تھا حضرت ابن عباس وغیرہ، اور ان کو اس کا بات کی اطلاع دی، انہوں نے مجھے حضرت ام سلمہ کے پاس بھیج دیا، تو وہی پیغام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا ان سے، تو فرماتی ہیں کہ میں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سے سنا ہے کہ آپ ان 2 رکعتوں سے منع فرماتے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام خود ان کو پڑھ رہے ہیں، تو
تو فرماتی ہیں کہ جب ان کو پڑھا تو آپ نے عصر کی جماعت کروائی، پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے گھر تشریف لائے۔ یہ حدیث مبارکہ تفصیلی ہے اس واقعے کے بارے میں، اوپر اختصار کے ساتھ پیش کی تھی۔ تو میرے گھر تشریف لائے، میرے پاس قبیلہ انصار بنو حرام کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ نے یہ 2 رکعت ادا فرمائی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تھے غالباً صحن میں، چونکہ اندر تو خواتین تھیں۔ تو میں نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، لونڈی کو بھیجا، باندی کو، اور اس سے کہا کہ آپ علیہ السلام کے پہلو میں جا کر ایک سائڈ پہ جا کر کھڑی ہو جاؤ اور عرض کرو کہ آپ کی خدمت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ گزارش کرتی ہے کہ اللہ کے رسول میں تو سنتی تھی کہ آپ ان 2 رکعتوں سے منع فرماتے ہیں، اور اب میں آپ کو دیکھتی رہی ہوں کہ آپ ان کو خود ادا فرما رہے ہیں، یہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر پیغام بھیج رہی ہے نا تو پورا طریقہ بتلا رہی ہے حضرت کہ اگر آپ دست اقدس سے اشارہ فرما دیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اس نے اسی طرح کیا، آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا، چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد والی 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا ہے، معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے لوگ اسلام لانے کے لیے آئے تھے، ان کی وجہ سے میں ظہر کی بعد والی 2 رکعتوں سے مشغول ہو کر ادا نہ کر سکا تھا، یہ وہی 2 رکعات ہیں۔ ان تمام روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ظہر کے بعد کی رکعات کی قضا کی تھی آپ نے ایک مرتبہ، لیکن پھر اس وجہ سے شروع کر دی کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شروع کر دے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ اور یہ سنت کی قضا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، ویسے تو سنت کی قضا نہیں ہوتی، تو اس سے سنت کی قضا پر استدلال بھی درست نہیں ہوگا۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے واضح طور پر منع فرمایا، تو پھر اس کی حرمت اور اس کا مکروہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اس عدم جواز۔ فریق ثانی کے دلائل، اب مزید ان کے دلائل آ رہے ہیں کہ آپ اسلام منع فرمایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عصر کے بعد مکہ مکرمہ کے راستے میں 2 رکعت نماز ادا کی، تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے منع فرماتے تھے، تو واضح طور پر ان کو منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں شہید عندی رجال مرضی، فرماتے ہیں کہ میرے ہاں پسندیدہ لوگ آئے، میرے پسندیدہ، اور ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہستی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور وہ کہنے لگے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد نماز سے منع فرمایا جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ تو یہ بات انہوں نے مجھے ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، مگر فجر اور عصر کے بعد نہیں پڑھتے تھے۔ تو دیکھیے
خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت آ گئی ممانعت پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز کے بعد طلوع شمس تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب شمس تک نوافل پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو یہ تمام روایات ہیں جو ممانعت پر دلالت کرتی ہیں کہ عصر کے بعد کسی قسم کی نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے عصر کی قضا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب میرے اور ان کے درمیان پردہ لٹا تھا، مسئلہ کہتے ہیں پردہ تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے سوائے فجر اور عصر کے، تو آپ وہ رکعات جو تھیں 2 ان سے پہلے ادا کر لیا کرتے تھے، عصر سے پہلے 4 پڑھتے تھے اور فجر سے پہلے 2 پڑھتے تھے۔ تو آگے بھی روایات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں تم ایک نماز پڑھتے ہو، ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی مگر ہم نے وہ نماز آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا، اور تحقیق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، یعنی عصر کے بعد کی 2 رکعات۔ تو تقریباً متواتر روایت سے معلوم ہی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع فرمایا غروب شمس تک۔ ٹھیک ہے، اور تو یہ جمہور فقہا کا مسلک ہے، یہی راجح ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، 2 بار پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز اگلے باب سے ہفتے کے دن پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔